الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ شادی کے متعلق ایک خاص وظیفہ ہے اور قرآنی وظیفہ ہے۔ دوستو، پہلی بات میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے اور بزرگان دین کا ایک آزمایا ہوا وظیفہ ہے، اور اسی وظیفے کے اندر ایک اسم اعظم بھی موجود ہے۔ اسم اعظم یاد رکھیے گا کہ بڑا ہی طاقتور اور کمال اسم ہوندا ہے اسم اعظم، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اس وظیفہ کو وہ بھی آدمی کر سکتا ہے کہ جس کی شادی میں رکاوٹ ہے، وہ بھی کر سکتا ہے کہ جناب علی جس کی شادی جناب علی ہونے والی ہے، ابھی تک ہو نہیں رہی یا ہو رہی تھی پرلوں نے رشتہ روک لیا، وہ بھی کر سکتا ہے، یا منگنی میں رکاوٹ ہے یہ بھی کر سکتا ہے، یا کسی خاص جائز نیک کام میں رکاوٹ ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو ضرور مد نظر رکھیے گا، ضرور مد نظر رکھیے گا ان شرائط کو۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی، ہر حال میں نماز کی پابندی کرنی ہے، ہر حال میں، اور نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک اور 11 مرتبہ کلمہ طیبہ یہ بھی اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے اس وظیفہ کو کرنے کے لیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کر کے اور پھر گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، پختہ عزم کریں گناہ نہ کرنے کا، یہ دوسری شرط تھی۔ اور تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ اس عمل کو 21 دن تک لگاتار کرنا ہے، بلا ناغہ 21 دن تک کریں۔ چوتھی شرط اس کی یہ ہے کہ جگہ ایک مقرر کرنی ہے جہاں پہ بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے، ایک ہی جگہ مقرر کرنی ہے۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں 5 منٹ آگے پیچھے معاملے ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جگہ ایک اور وقت بھی ایک ہو، جگہ بھی ایک اور وقت بھی ایک۔ لیکن اس وظیفے کو مرد بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک خاص بات یہ ہے عورتوں کے لیے کہ جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان مخصوص ایام کے اندر اس وظیفے کو عورتیں نہیں کر سکتی، ان مخصوص ایام کو ادھر ادھر کر کے پھر آپ اس وظیفے کو کریں۔ اور اتنا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے نا، کمال وظیفہ ہے، بزرگوں کا الحمدللہ آزمایا وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز، مولا کریم کے فضل و کرم سے۔ کوشش کریں، اور وظیفہ کرنے سے پہلے جب یہ ان تمام شرائط پہ مکمل عبور حاصل ہو جائے، کوشش کریں کہ وظیفہ کرنے سے پہلے چند روپے صدقہ کر دیں، یا کوئی چیز میٹھی تقسیم کر دیں، یا پھر صدقہ کر دیں۔ صدقہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہر مشکل کو دور کرتا ہے صدقہ، اور صدقہ مراد پانے میں جناب علی یہ طاقت دیتا ہے، یعنی کہ مراد پانے میں وسیلہ بن جاتا ہے۔ صدقے کے ویسے بہت زیادہ ہوتے ہیں فائدے انتہا درجے کے، لیکن وہ فوائد آپ کو انشاءاللہ العزیز جو صدقے کے فائدے ہیں وہ آپ کو قبر کے اندر معلوم ہوں گے کہ یار کمال، ہم نے رب کے راستے پہ 1 روپیہ خرچ کیا تھا تو کیا ہی ہمیں انعام ملا ہے۔ یہ صدقہ کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، کسی مدرسہ میں بھی دے سکتے ہیں، یا صدقہ جاریہ بنانا چاہیں، جس طرح کہ ہماری مدرسے کی درسگاہ زیر تعمیر ہے، اور اس درسگاہ کے اندر کافی سارے خرچ اخراجات ہیں۔ مثال کے طور پر
ایک درس گاہ کے لیے 40 من کم از کم ہمیں سریا کی ضرورت ہے، سیمٹ کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے، اینٹوں کی ضرورت ہے۔ اس صدقہ جاریہ میں بھی اپنا حصہ آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ سکرین کے اوپر آپ کو نمبر ظاہر ہو رہے ہیں، جو الائڈ بینک کی اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، جائز کیش اکاؤنٹ، یہ سب سامنے نظر آ رہے ہیں۔ جائے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے راستے پہ خرچ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز فائدہ پہنچے گا، انشاءاللہ العزیز۔ ان تمام شرائط کے اوپر عمل کر کے وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ جتنی تعداد میں پہلے درود ابراہیمی پڑھا ہے، آخر میں بھی اتنی تعداد میں درود ابراہیمی پڑھیں۔ اور درود ابراہیمی مثال کے طور پر آپ نے پہلے 1 مرتبہ پڑھا ہے تو آخر پہ بھی 1 مرتبہ پڑھیں، پہلے 3 مرتبہ پڑھا ہے تو آخر پہ بھی 3 مرتبہ پڑھیں، پہلے 4 مرتبہ پڑھا ہے تو آخر پہ بھی 4 مرتبہ پڑھیں، اور پھر درود ابراہیمی پڑھ کر 319 مرتبہ سورت آل عمران کی پہلی 3 آیات پڑھیں۔ 319 مرتبہ سورت آل عمران کی پہلی 3 آیات پڑھیں اور 21 دن لگاتار اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز 21واں دن نہیں گزرے گا اس سے پہلے آپ کو مراد حاصل ہو جائے گی، انشاءاللہ العزیز۔ بڑا ہی با کمال اور مجرب وظیفہ ہے، الحمدللہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔